بس اسی اشعار میں اپنے الفاظ پھینکنا چاہتا ہوں. ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو لوگ کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ دیکھنا میرے فقط کو کبھی میری نگاہ سے، ورنہ زمانہ وہ ہے ہم اکثر سیاہ کے پھوڑ دیتے ہیں. شکریہ. بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ محمد شہروز انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے ساتھ پیار کو ایک اپنے ہی انداز کے ساتھ پیش کیا. اسی دوران میں شہید ایجوکیشنل کمپلیکس 272 کعبے کے پرنسپل رائے صفدر علی تشریف لائے ہیں. ان کو ہماری سرمنی بن آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں. گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، شمع بولی گریہ زم کے سوا کچھ بھی نہیں. زائران کعبہ سے کوئی یہ تو پوچھے اقبال، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. سلسلہ اپنے انداز کے ساتھ جاری ہے. آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں، میں آپ کے گوش گزار دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر دو چیزوں کا فقدان علمی حوالے سے. آج ہم علمی حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں تو آج علم کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم کی خامیوں میں دو باتیں قابل ذکر ہیں. ایک تو بچوں کی رہنمائی، بچوں کو گائیڈ کرنا، اس کا بڑا فقدان ہے ہمارے علاقے کے اندر. وہ فقدان کیسے ہے کہ گائیڈ لائن دینے والے چند ادارے ہیں اور ہمارا وہاں اگر ان سے بڑھ جاتا ہے تو ہمارے بچوں کا مستقبل بن جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور میرے سامنے ہے، اگر ہمارے اس ادارے کے اندر یا ہمارے اس علاقے کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے اس گاؤں کے اندر ہی لے لیں، ایک ادارہ ہمارا ہائی سکول ہے، اس کے اندر جب نوجوان قیادت نے اپنا قدم رکھا تو اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ گائیڈ لائن جس کا فقدان تھا وہ رائے نواز کی شکل میں اپنے جوبن اور اپنے شباب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. اور تعلیمی حوالے سے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اداروں کے اندر جو یہ تبدیلی ہے وہ بھی انہی کی برون منظر ہے. جہاں پہ لیڈر اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ ینگ جنریشن میں بھی اچھے نام پیدا ہوتے ہیں. اور ہمیں اپنے لیڈران پہ فخر ہے کہ انہوں نے تعلیمی انداز کو، تعلیم کے سکیچ کو ایک نیا روپ دیا ہے، ایک نیا انداز دیا ہے، ایک نئے طریقے سے ابھارنے کی کوشش میں گامزن ہے. اور یہ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ اپنے اس انداز میں، اپنے اس طریقہ کار میں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. اور ہمارے جو والدین ہیں ان کی عدم توجہ دوسری بڑی وجہ ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کس قابل ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا کیا ہے اور ہمارے بچے کس چیز میں چل سکتے ہیں، تو بچے جب خود مختار ہوں گے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق چلیں گے. اب بچوں کو تو یہ اندازہ نہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے یا ہمارے لیے سلیبس کیا ہونا چاہیے یا ہم کون سی ڈگری اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب والدین اساتذہ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، جب والدین کا اساتذہ کے ساتھ تعلق ہوگا. تعلق کون سا؟ تعلیمی تعلق. جب وہ اپنے بچے کے ہر دن کے کام کو چیک کریں گے، ہر دن کی پروگرس کو نوٹ کریں گے،
اور اساتذہ کو اگر وہ ان پہ محنت کر رہے ہیں تو اس محنت کے بدلے میں ان کی حوصلہ افزائی، اگر نہیں کر رہے تو ان کو چیک کر کے اساتذہ کو ان کو ذہن نشین کروائیں کہ ہمارے بچے کس مقام پہ ہیں اور انہوں نے کہاں تک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر والدین بچوں کے فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو میری یہ ذاتی خواہش اور میری یہ ذاتی درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ان کی کتابیں نکلوا کے ڈیلی گھر جا کے چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد ان کو جہاں تک آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو کم از کم اگر آپ ان پڑھ ہیں، آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو آپ اساتذہ کے ساتھ رجوع کریں اور اساتذہ سے اپنے بچوں کی ڈیلی رپورٹ چیک کریں۔ اس طرح بچوں کے فیوچر، بچوں کی زندگی، بچوں کی تعلیمی قابلیت میں ایک بڑا عروج آئے گا، اور آپ لوگوں کی بھی زندگی اسی طرح اچھی ممکن ہے اگر آپ لوگوں کے بچے پڑھ جائیں۔ تو ان تعلیمی اداروں میں جہاں پہ میں نے خود بھی پڑھایا اور جتنے بھی اساتذہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، میرے خیال کے مطابق آپ کے بچوں کا فیوچر سیو ہے، اور یہاں سے اچھا ابھی یہ جنگل میں منگل والا اصول ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، العلم نور، کہ علم نور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علم اجالا ہے، میں کہتا ہوں کہ علم روشنی ہے، میں کہتا ہوں کہ علم وہ حقیقت ہے جہاں پہ یہ بھول جائے وہاں پہ باقی حقیقتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ علم وہ حقیقت ہے جہاں پہ یہ اپنے آپ کا اپنا سینہ راز کھولتی ہے وہاں پہ باقی جہالتیں دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس علاقہ کے اندر جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ان کے کردار سے آپ لوگ باواقف ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایک جنگل، اس جنگل میں اس منگل کا وسیلہ اظہر شہین صاحب ہے۔ اس جنگل میں اس وسیلہ ظفر کو، اس وسیلہ اجالے کو لے کے آنے والے، اس اجالے کے ترجمان، اس اجالے کی قیادت، اس اجالے کے براجمان جناب چودھری اظہر شہین صاحب ہیں۔ یہ تین باتیں، ایک اپنے بچوں کو چیک کرو، یہ برادرانہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ دوسری بات، اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہو۔ جو والدین اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان کے بچے بہت زیادہ، بہت حد تک ان کی سپورٹ کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثر والدین اس رابطے سے دور رہتے ہیں۔ ایک سال بعد پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی میں آ جانا، یہ بچوں کے فیوچر کا حق ادا اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ آپ لوگ ہفتے میں اپنے ادوار سلیکٹ کریں، اسی دن آپ آ کے اپنے جو بچے ہیں ان کے اساتذہ سے رابطے میں رہیں۔